آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں فی الحال ہم بی اے سیکنڈری میں ان نصاب میں شامل ان شعراء یا نثر نگار کی تصنیفات یا ان کی تخلیقات سے روبرو ہو رہے ہیں جو آپ کے نصاب میں شامل ہیں، بی اے سیکنڈری کے نصاب میں شامل ہیں، جو کہ بیچ بیچ میں ایگزام چل رہا ہے، اس لیے ہم لوگوں کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے عمر خیام کی رباعیات کی تشریح کی ہے، اور اس کے بعد پھر عرفی شیرازی کا جو قصیدہ در وصف کشمیر کے عنوان سے کشمیر کے وصف میں یا کشمیر کی تاریخ میں نظم کیا گیا، اس کی تشریح کی، اس کا مطالعہ کیا ہم نے۔ آج ہم اس مثنوی کے بارے میں پڑھیں گے یا مثنوی کے نظم نگار کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے جو فارسی ادب کا بہت بڑا سرمایہ تصور کیا جاتا ہے۔ مثنوی معنوی کے مؤلف یا نظم نگار کا نام ہے جلال الدین بلخی۔ دراصل ان کا نہ صرف جلال الدین بلخی کے نام سے مشہور ہے، بلکہ جلال الدین رومی یا مولانا رومی یا صرف رومی کے نام سے معروف ہے۔ مولانا جلال الدین رومی یا مولانا جلال الدین بلخی بلخ میں 604 میں پیدا ہوئے۔ بلخ ایران کا ایک قصبہ یا اس وقت جو ایرانی سلطنت تھی اس کے زیر سلطنت آتا تھا، وہاں پر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب ان کے والد کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ مختلف علاقوں کی سیر و سیاحت کرتے ہیں یا اس کا دورہ کرتے ہیں۔ تو اسی دوران سیر و سیاحت قونیہ جب پہنچتے ہیں، قونیہ آج روم میں واقع ہے، تو قونیہ جب جاتے وہاں پہ شمس تبریز جو اپنے زمانے کے بہت بلند پائے کے صوفی تصور کیے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی۔ تو مولانا رومی کی ان سے ملاقات کے بعد ان کے ذہن، ان کے تفکر میں جو تبدیلی اور انقلاب آیا، اس کی نشانی مثنوی معنوی یا مثنوی مولوی کہی جاتی ہے۔ مثنوی معنوی بھی اصل نام ہے، مثنوی رومی کہی جاتی ہے، مثنوی مولانا کہی جاتی ہے، مثنوی کے صرف مثنوی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ دراصل مثنوی 6 دفتر پر مشتمل ہے، 6 ضخیم دفتر پر مشتمل ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ فارسی ادب کا ایک قدیم کے ساتھ ساتھ نہایت ارزش کا حامل ہے، اہمیت کا حامل ہے۔ تو جب مولانا جلال الدین رومی شمس تبریز سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے اثرات یا شمس تبریز کے تفکرات یا افکار کے اثرات جب ان پہ رومی پہ منعکس ہوتے ہیں یا ان سے متاثر ہوتے ہیں، تو مولانا جلال الدین رومی جو ہے وہ مثنوی معنوی کی شکل میں وہ ان کے خیالات ہم تک پہنچتے ہیں، اور مختلف مقامات کی سیر و سیاحت کے بعد مولانا جلال الدین رومی 672 ہجری میں بمقام قونیہ وفات پا جاتے ہیں، اور ایک بہت بڑے مفکر، فلسفر اور صوفی کا انتقال ہوتا ہے۔ وہ ہمارے درمیان سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا بیش قیمتی سرمایہ مثنوی معنوی کی شکل میں آج بھی پڑھا جاتا ہے۔ آج آپ اگر فی الحال اس دور میں دیکھیں گے تو مثنوی معنوی کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے علاقے ہیں وہ ہے یورپ اور USA یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ سب سے زیادہ فارسی ادب میں خیام کے بعد مثنوی معنی پڑھی جاتی ہے، پھر آپ غزلیات حافظ شیرازی کا نام لے سکتے ہیں۔ تو آج بھی ریلیونٹ ہے مثنوی معنوی مولانا روم کی۔ تو آئیے اسی کے جو چند اشعار جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، وہ صفحہ 48 سے لے کے 129 صفحات تک آپ کے نصاب میں بی اے سیکنڈری کے نصاب میں شامل ہے۔ آج سے ہم اسی کا مطالعہ کریں گے، اسی نظم کا جو آپ کے نصاب میں شامل ہے اشعار کی تشریح کریں گے اور اس پر گفتگو کریں گے۔ اور میں نے بارہا کہا ہے کہ جب بھی آپ کو کسی قسم کے سوال پیدا ہو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئیے چند اشعار آج پڑھتے ہیں۔ پہلا شعر ہے کہ بود بازرگان وعورا توتی در قفس محبوب زیبا توتی، چون کی بازرگان سفر را ساز کرد، سوی ہندوستان شدن آغاز کرد، ہر غلام و ہر کنیزک را از وجود گفت
بهر تو چه آرم گی زود هر یکی از وی مرادی خواست جمله را واده بداد آن نیک مرد گفت تو تیرا چه خیر مغان کارما تسکت ہے ہندوستان. تو آپ اس خیرات میں بار بار ہندوستان کا نام سن رہے ہیں. تو دراصل اس زمانے میں ہندوستان سے سفارتی اور بزنس ہوتے، سفارتی تعلقات کے ساتھ ساتھ دونوں کے درمیان بزنس ہوتے تھے، سرمایہ کاری ہوتی تھی دونوں ملکوں میں. اور چونکہ دونوں ملکوں کی سرحدیں بھی ایک تھی اس لیے بہت ساری مماثلت ہے. اور اس کے بعد ہی اسی سفارت کاری اور سرمایہ کاری کے چلتے دھیرے دھیرے فارسی ادب جب مغل دور آتا ہے، خاص طور سے اس سے پہلے سلطنت پیریڈ آتا ہے، تو فارسی ادب بھی ہندوستان سفر کرتے ہوئے چلا آتا ہے. تو اور اس سے پہلے یہ بتانا بہت اہم ہے کہ ہندوستان میں عمر خیام کے ساتھ ساتھ مثنوی مانوی کے اشعار کی بھی، جو مثنوی مانوی جو حکایات بیان کی گئی ہیں، اس کا منثور ترجمہ ہوا ہے ہندوستانی زبانوں میں، خاص طور سے اردو اور ہندی میں. منثور مطلب نثر میں غیر منظوم ترجمہ ہوا ہے. تو میرے خیال سے جب ہم لوگ اس کا مطالعہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے، تو دوران مطالعہ یہ بات آیا ہوگی کہ آپ نے ان قصوں کو، جو اس میں قصے اور کہانی اس مثنوی میں شامل ہے، وہ آپ نے پہلے سن رکھی ہو، خواہ ہندی زبان کے ذریعے یا پھر اردو زبان کے ذریعے یا کسی دیگر ہندوستانی زبان کے ذریعے. تو اس لیے یہ آپ کے لیے غیر مانوس نہیں ہے، بالکل نیا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے آپ نے ان حکایت کو کسی نہ کسی شکل میں آپ سن چکے ہیں، اس لیے آپ اس سے نابلد نہیں ہیں. بس شرط یہ ہے کہ آج آپ اوریجنل ٹیکسٹ پڑھیں گے، اس سے پہلے آپ نے ترجمہ کیا ہوا ٹیکسٹ پڑھا ہوگا یا پھر اس کی کہانی سنی ہوگی. تو آئیے چند اشعار کی تشریح کرتے ہیں کہ بود بازرگان و پورا توتی. ایک بود بازرگان ہوتا ہے بزنس مین، تجار یا تاجر، وورا توتی، اور اس کے پاس ایک طوطا تھا. در قفس محبوس زیبا تو، در قفس، در مطلب میں قفس ہوتا ہے پنجڑا، محبوس ہوتا ہے قید کرنا، زیبا خوبصورت، توتی طوطا. چون کی بازرگان سفر را ساز کر، جب بازرگان یعنی تاجر سفر را ساز کر، سفر کو ساختن بنانا ہوتا ہے، ساز کیا فعل مضارع ہے، سفر ساز کرنا یعنی سفر کے لیے تیار ہونا. سوئے مطلب طرف، ہندوستان ملک اپنا ہندوستان، شدن ہوتا ہے آغاز کیا. تو یہ تشریح کرتے ہیں کہ بود بازرگان بورا توتی در قفس محبوس زیبا توتی. ایک بازرگان تھا، اس کے پاس ایک توتی تھا. وہ توتی یعنی وہ طوطا نہایت خوبصورت، لیکن اس کو پنجڑے میں قید کیے ہوئے تھا. چون کی بازرگان سفر را ساز کرد سوی ہندوستان شدن آغاز کرد. جب اس نے سفر کرنے کا ارادہ کیا، جب اس تاجر نے سفر کا ارادہ کیا، تو کہاں سفر کا ارادہ کیا، کہاں تک کا؟ وہ ہندوستان کی طرف آغاز کیا، یعنی ہندوستان کی طرف سفر کا آغاز کیا. تو آج کی کلاس میں صرف اتنا، چونکہ یہ ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا، اس لیے ہم یہاں پہ اس کو روکتے ہیں، اور کل انشاءاللہ جو اس کے چند اشعار اور ہیں اس بخش کے یا اس چیپٹر کے، اس کی تشریح کی جائے گی. اس کے بعد یہ سلسلہ انشاءاللہ چلے.